میری بیوی بہت وفادار تھی. 5 سال گزر گئے مگر اولاد نہ ہوئی. تو ماں کے دباؤ پر میں نے دوسری شادی کر لی. تو اس نے مسکرا کر کہا, بوڑھی ماں بیمار ہے, کچھ دن کے لیے مائکے جا رہی ہوں اور پھر کبھی واپس نہ آئے. میں بھی اپنی بیوی بچوں میں مصروف ہو گیا. ایک رات اچانک مجھے خیال آیا تو میں فوراً اسے ڈھونڈنے اس کے گاؤں پہنچا. تو ایک فقیر نے قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا, یہاں کوئی روز آتا ہے مگر قبر پر نام آج بھی خالی ہے اور ہر رات وہاں سے ہنسی کی آواز آتی ہے. تو جب میں وہاں بیٹھا تو تھوڑی دیر بعد میں در در بھٹک رہا تھا. نہ تو منزل مل رہی تھی نہ منزل کا نشان. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کس جگہ پر جا کر اپنا مقصد تلاش کروں. پورا گاؤں تو چھان مارا تھا. یہاں پر سب لوگوں کے چہرے بھی نئے نئے سے لگ رہے تھے. پوچھتا بھی تو کس سے. گزرے وقت پر مجھے شدید پچھتاوا ہو رہا تھا. کاش میں نے اپنا دھیان بہت پہلے ادھر کر لیا ہوتا تو آج یہ پچھتاوے میرا مقدر نہ بنتے. پچھتاووں کا نام مجھے بار بار ڈس رہا تھا اور میں تھا کہ میرے بس میں نہیں تھا کہ گزرے وقت کو ایک بار کھینچ کر واپس لے آؤں اور اپنی تمام غلطیاں سدھار لوں. مجھ سے بہت بڑا ظلم ہو گیا تھا اور خدا کے دربار سے بھی مجھے تب بھی معافی مل سکتی تھی جب میں اس کی بندی سے معافی مانگ لیتا. یہاں بھٹکتے ہوئے مجھے آج تیسرا دن تھا مگر ابھی تک میری تلاش مکمل نہیں ہوئی تھی. نہ جانے ہوتی بھی یا نہیں, میری حالت انتہائی ابتر تھی. پورا دن میں بھٹکتا رہا اور راتوں کو بھی ادھر سے ادھر دیکھتا رہا. نیند چین سکون تو جیسے مجھ سے روٹ گیا تھا. جہاں کئی جگہ ملتی کچھ دیر کے لیے آنکھ لگتی اور پچھتاوے ایک بار پھر سے میرے پرسکون ذہن پر حاوی ہوتے اور میں ہڑبڑا کر نیند سے جاگ جاتا. نہ جانے یہ سب کب تک چلنے والا تھا مگر اب میں تھک چکا تھا. ایسا لگ رہا تھا جیسے اپنے حصے کے سکون کے لمحات میں نے گزار لیے اور اب میرے مقدر میں بے چینی لکھ دی گئی ہے. اس وقت بھی میرا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا اور میں اس بات کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ واپس اپنے گھر ہی لوٹ جاؤں اور خدا کی بارگاہ میں روتے دھوتے اپنی باقی زندگی بسر کر دوں, کیونکہ میں اپنی تلاش سے مایوس ہو چکا تھا. مگر اسی لمحے میرے سامنے کچھ ایسا واقعہ ہوا جس نے میری پوری زندگی بدل کر رکھ دی. میں نہیں جانتا تھا کہ سکون ڈھونڈنے کے چکروں میں میں مزید بے سکون ہو جاؤں گا اور پوری زندگی کے پچھتاوے اپنے گلے میں ڈال لوں گا. میرے سامنے سبز رنگ کا قمیض پہنے, گلے میں رنگ برنگے ہار, سر ٹوپی رکھے ایک سفید داڑھی والا بزرگ کھڑا ہوا تھا. اس کا چہرہ بے حد نورانی اور چمکدار تھا. اس کی شخصیت ایسی تھی کہ انسان دیکھ کر پہلی نظر میں مرعوب ہو جائے. میں بھی زیادہ دیر اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ سکا. میں نے اپنی نظریں جھکا لیں جبکہ وہ میرے برابر آ کر زمین پر بیٹھ گیا. ابھی کچھ دیر پہلے میری آنکھ لگی تھی اور میں زمین پر ہی سو رہا تھا. میرے چہرے کے ایک طرف مٹی ہی مٹی لگی ہوئی تھی کیونکہ اس ملنگ بابا کی صدا سن کر میں اٹھ کر بیٹھا تھا, اسی لیے اپنا چہرہ جھاڑنا بھی یاد نہیں رہا تھا. بابا میرے برابر میں بیٹھے تو میں کچھ سیر زدہ سا ہوا اور ان سے کچھ فاصلے پر ادب کے ساتھ بیٹھ گیا. میں نے کوئی بات نہیں کی تھی اور وہ بھی میرے چہرے کی طرف دیکھتے رہے تھے. اچانک انہوں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور میرے سر پر رکھ دیا اور کہنے لگے, بچے اپنی مراد کو نہیں پہنچ پا رہے, کوئی بات نہیں. کبھی کبھی انسان کو اللہ تعالیٰ سخت آزمائش میں ڈال دیتا ہے اور اس آزمائش میں سے نکالتا بھی وہی ہے. مگر تمہارے چہرے کی طرف دیکھ کے لگ رہا ہے کہ تم پر کوئی آزمائش نہیں ہے بلکہ تم کسی بات کی کڑی سزا دے رہے ہو. بزرگ بابا کا اتنا کہنا تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. میں تڑپ تڑپ کر زاروں قطار رو رہا تھا. میں اتنا رویا کہ میری ہچکیاں بن گئیں. میں نے اپنا سر بزرگ بابا کے قدموں پر رکھ دیا اور کہنے لگا, بابا بہت دیر بعد اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اب جب معافی مانگنا چاہتا ہوں تو مجھے وہ انسان ہی نہیں مل رہا جس کے ساتھ میں نے زیادتی کر دی. مجھے اب ایسا لگ رہا ہے کہ میرے چاروں طرف اندھیرا پھیلا ہوا ہے اور روشنی کی ایک کرن بھی نہیں ہے اور میں اسی حالت میں مر جاؤں گا. روز محشر اللہ تعالیٰ مجھ سے نظریں پھیر لیں گے. میں روتا جا رہا تھا اور اپنی حالت بابا سے بیان کرتا جا رہا تھا جبکہ وہ پرسکون چہرے کے ساتھ میرے ایک ایک لفظ کو باغور سن رہے تھے. 3 دن بعد کوئی ایسا ملا تھا جسے بات کر کے میں اپنے وجود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا. 3 دن پہلے ہی گناہ کا یہ بوجھ میرے سر پر سوار ہوا تھا اور اس نے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفلوج کر دی تھیں. دل کا بوجھ حد سے زیادہ بڑھ رہا تھا.
اس لیے میں نے بابا کو اپنی کہانی بتانا شروع کر دی۔ بابا نے میری پوری بات تحمل سے سنی تھی اور پھر ایک قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھے بتایا تھا کہ وہاں چلا جا، تجھے وہیں سے تیری مراد ملے گی۔ میں نے بابا کے اشارے کی طرف دیکھا تو ایک لمحے کے لیے میری روح کانپ اٹھی۔ وہ قبرستان کے ساتھ بنی ہوئی ایک قبر کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ یہ قبر باقی قبروں سے الگ تھلگ تھی۔ میں حیران ہو کر بابا سے اس قبر کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا، جب وہ بولے، وہ قبر دیکھ رہے ہو، وہاں پر ہر روز کوئی آتا ہے، مگر اس قبر پر باقی قبروں کی طرح کوئی کتبہ نہیں لگا ہوا، کوئی نہیں جانتا اس قبر میں کون دفن ہے۔ میں نے ناسمجھی سے بابا کی طرف دیکھا تھا، لیکن انہوں نے میری سوالیہ نظروں کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اٹھ کر ایک بار پھر سے میری پیٹ تھپکی تھی۔ میں نے ایک بار پھر سے ان کے ہاتھ کے اشارے کی طرف دیکھا تھا اور جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو بابا جی وہاں نہیں تھے۔ میں حیرت زدہ سے رہ گیا اور اٹھ کر کھڑا ہوا، اپنے چاروں طرف انہیں ڈھونڈنے لگا، مگر وہ کہیں نہیں تھے۔ بابا جی کسی ہوا کے جھونکے کی طرح آئے تھے اور اس طرح غائب ہو گئے تھے، مگر مجھے ایک راستہ دکھا گئے تھے، مجھے ایک امید بن گئی تھی۔ میں فوراً اٹھ کر قبرستان کی طرف چل دیا اور وہ قبر دیکھی۔ وہاں پر مٹی کا ڈھیر تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس قبر کے اندر کون ہے۔ مجھے لگا تھا شاید یہ اس کی قبر ہے جسے میں 3 دن سے تلاش کر رہا ہوں۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ صبح ہوتے ہی اس قبر کے بارے میں پتہ کرواؤں گا، لوگوں سے پوچھ گچھ کرواؤں گا، اور اگر وہ قبر اسی کی ہوئی تو یہاں پر معافی مانگ کر اور اس کے نام کا صدقہ خیرات دے کر اپنے گھر میں ہمیشہ کے لیے لوٹ جاؤں گا، اور پھر وہیں پر سکون سے زندگی گزاروں گا جو پچھلے کئی سالوں سے میں گزار رہا تھا۔ مگر میں نہیں جانتا تھا کہ آنے والے حالات مجھے اس سے بھی بڑا دھچکا لگانے والے ہیں۔ اب مجھے آنے والی صبح کا بے صبری سے انتظار تھا، اور جیسے ہی صبح ہو گئی تو میں گاؤں سے قبرستان کی طرف آنے والے راستے پر نگاہ جما کر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی مجھے معافی کی امید بندھی تھی تو مجھے اپنی حرکتیں بھی یاد آ گئی تھی، کیسے میں گھر میں کسی کو بھی بنا بتائے یہاں آ گیا تھا۔ میری بیوی بچے گھر میں پریشان ہو رہے ہوں گے، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ صبح سویرے ایک شخص مجھے گاؤں کے راستے پر آتا ہوا نظر آیا تو میں فوراً اٹھ کر اس کی طرف لپکا اور اسے سلام کرنے کے بعد اس سے کہا، برائے مہربانی میری ایک مدد کر دیں، میں یہاں پر کسی اپنے کی قبر تلاش کر رہا ہوں مگر مجھے نہیں مل رہی۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ یہ قبرستان کچھ الگ تھلگ بنی ہوئی، کیا آپ بتا سکتے ہیں یہ قبر کس کی ہے؟ اس آدمی نے میری طرف عجیب نگاہوں سے دیکھا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کی نظر میں مجھے شرم دلاتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس کی نظروں سے میں عجیب طرح سے شرمندہ بھی ہو گیا تھا، مگر وہ کچھ کہے بغیر آگے بڑھ گیا۔ اس کے ایسے رویے پر مجھے شدید حیرت ہوئی تھی، اور پھر سارا دن میرے سر پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹتے رہے۔ میں جس کسی بھی آنے والے شخص سے اس قبر کے بارے میں پوچھتا تو وہ عجیب نظروں سے میری طرف دیکھتا اور بنا کوئی ایک لفظ کہے وہاں سے چلا جاتا۔ شام ڈھلتے تک مجھے گاؤں والوں کے ایسے رویے پر غصہ ہی آنے لگا تھا۔ میرا ایک دل کیا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں سے بھاگ جاؤں، مگر میں جانتا تھا یہاں سے جانے کے کچھ دن بعد ہی میں ایک بار پھر سے بے چینی کی زندگی گزارنے لگوں گا۔ پچھتاووں کا شدید احساس مجھے ایک بار پھر سے گھیر لے گا، اور اب یہ سب میں اپنی زندگی میں نہیں چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میری جتنی بھی زندگی بچی ہوئی ہے وہ پرسکون حالات میں گزرے، اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوش و خرم رہوں، اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ پرسکون رہنے کے لیے میرا معافی مانگنا بے حد ضروری تھا۔ انسان دنیا والوں کی باتوں سے کنارہ اختیار کر سکتا ہے، انہیں نظر انداز کر سکتا ہے، مگر جب آواز اپنے ضمیر کی ہو تو اسے نظر انداز کرنا کسی بھی صورت ممکن نہیں رہتا۔ میں نے بھی بہت عرصے تک اپنے ضمیر کی آواز پر کان نہیں دھرے تھے، اسے نظر انداز کرتا رہا تھا، مگر میرا ضمیر اب پوری شدت سے میرے مقابل کھڑا ہو گیا تھا۔ اس بے چینی کا واحد حل معافی ہی تھا، جو کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کس سے مانگوں۔ پورا دن گزر گیا تھا، شام ڈلی اور پھر رات آ گئی۔ میں چپ چاپ قبرستان کے کنارے ہی ٹک گیا تھا۔ کبھی ایک وقت تھا کہ ایسی ویران جگہوں سے میں ڈرا کرتا تھا، مگر اب میری ذہنی حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ مجھے اس جگہ سے بھی کوئی ڈر محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ سامنے ہی ایک درخت نظر آیا جس کا تنا سوکھ چکا تھا۔ میں اٹھا اور جا کر اسی درخت کے تنے سے ٹیک لگا لی۔ کچھ وقت بعد اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے ایک سائے کو اس قبر کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ دور سے دیکھنے پر یہ کسی عورت کا سایہ لگ رہا تھا۔ مجھے اس پر کسی بدروح کا گمان ہوا۔
کیونکہ سایہ بالکل سیاہ تھا۔ خوف کی ایک شدید لہر میرے پورے بدن میں سرایت کر گئی تھی۔ نہ جانے کیوں میری ٹانگیں کانپنے لگی تھیں اور ہونٹ لرزنے لگے تھے۔ میں اٹھ کر وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، کہیں چھپ جانا چاہتا تھا، مگر میرا جسم ہلنے سے انکاری تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا جسم سارا ایک ہی جگہ پر منجمد ہو گیا ہو۔ مجھ میں ہلنے تک کی سخت باقی نہیں رہی تھی۔ خوف اور وحشت میرے روم میں سرایت کرتی جا رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں اپنے حواس گنوا دوں گا، مگر اس سائے کی ایک حرکت نے مجھے حیران کر کے رکھ دیا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور برق رفتاری سے سائے کی طرف بڑھا۔ میرے پاؤں میں جیسے بجلی سی بھر گئی تھی۔ میں ہوا کی سپیڈ سے دوڑتے ہوئے سائے تک پہنچ جانا چاہتا تھا،